اشتر اوصاف صاحب بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اشتر صاحب، یہ ڈیسیجن جو آیا ہے 10 سال قید سزا سنائی گئی ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی کو، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ تھا اور اس کی سینسٹیوٹی کے مد نظر اس معاملے کو بہت احتیاط سے دیکھنا بھی تھا اور چلانا بھی تھا۔ میں چونکہ اس کیس کو تھوڑا سا فالو کرتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر ساری سپریم کورٹ اور یہ ساری چیزیں جو دیکھی گئیں، اس میں ڈیو پروسیس کو ایک تو فالو کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پرائرٹی لیتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں کوئی کوتاہی اور کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے تساہل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو کوتاہی نہیں، یہاں تساہل نہیں ہوا، یہاں پہ تو آپ نے ایک ایسے معاملے کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جہاں پہ آپ کے ملک کی جو سالمیت کے معاملات ہیں، آپ کی فارن پالیسی کے تعلقات ہیں، وہ خراب ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی کشیدگی آ گئی تھی ان سارے تعلقات میں۔ ایسا کرنا جو ہے وہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی اس طرح ہے کیونکہ اوتھ لیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس معاملات آئیں گے ان کو آپ کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو نہ صرف یہ ڈسکلوز کر دیا ان لوگوں کو جن کو اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ لہرا کے پبلک میٹنگز میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اور شاید اگر آپ نے کبھی سنا ہو وہ جو لیک ہوئی تھی ان کی کانورسیشن اعظم خان کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ پولیٹیکل نہیں، اس کو آپ ڈپلومیٹک یا اس کو بیوروکریٹک طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، میرا تو خیال ہے کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی شاید کم ہی ہے، کیونکہ یہ تو ایک اندھناک سا معاملہ تھا جس میں بالکل پرواہ نہیں کی وزیر اعظم نے کہ وہ ملک کی سالمیت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور اشتر صاحب، اس کے بعد لیگل آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ لیگل آپشنز تو ان کے پاس اپیل کے ہیں، اور وہ اپیل جو ہے وہ پھر جو آپ کے سارے معاملات ہیں جس میں پروسیجر کی بات بھی ہے، سبسٹینٹیو بات بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اس پہ چارج فریم ہوا، وہ چارج ان کو جو پٹ کیا گیا اس کے متعلق انہوں نے کوئی اپنا ڈیفینس نہیں دیا، اور یہاں تک کہا انہوں نے کہ جی وہ سائفر بالکل میں نے دیکھا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پروو کرنا ہے، تو وہ پروو نہیں کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے اپنے وکلاء کو استعمال کیا معاملے کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کورٹ پروسیجر کو اس طریقے سے ابیوز کریں، کورٹ پروسیجر کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجان سا پیدا ہو۔ سو میرے خیال میں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔